أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نفس پارا یعنی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم حرمت حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار یعنی جو مر جاتے ہیں جانور، اور خون سور کا گوشت، اور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا یعنی اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، چوٹ سے مرا ہو، اوپر سے نیچے گر کر مرا ہو، سینگ لگنے سے مرا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھایا ہو سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو، یعنی وہ زندہ ہو اور اس کو ذبح کر لو۔ وما ذبح علی النصب وان تقسموا بالازلام، اور حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو تھانوں پر، جو بتوں کے تھان ہوتے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یعنی تیر جیسے مار کے فال نکالی جاتی ہے۔ ذالکم فسق، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، آج مایوس ہو گئے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا تمہارے دین سے، سو نہ ڈرو تم ان سے اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پر جو لاچار ہو جائے یعنی مجبور ہو جائے بھوک میں، اس حال میں کہ نہ جھکنے والا ہو گناہ کی طرف، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے۔ قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، آپ فرمائیے حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاک چیزیں اور شکار ان کا سکھایا ہے تم نے جنہیں شکاری جانوروں سے شکار پکڑنے کی تعلیم دیتے ہوئے، تم سکھاتے ہو انہیں وہ طریقہ جو سکھایا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو کھاؤ ان میں سے جسے پکڑے رکھیں تمہارے لیے، اور لیا کرو اللہ کا نام اس جانور پر اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے حساب لینے میں۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، اور حلال ہیں پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، جب دے دو تم انہیں مہر ان کے، پاک باز بنتے ہوئے، نہ بدکاری کرتے ہوئے، اور نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے۔ وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو انکار کرتا ہے ایمان کا تو بس ضائع ہو گیا اس کا عمل اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین،
اور اے ایمان والوں، جب تم اٹھو نماز ادا کرنے کے لیے تو پہلے دھو لو اپنے چہرے اور اپنے بازو کونیوں تک، یعنی یہ دو ہو گئے، اپنے چہرے اور اپنے بازو کونیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں پر اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ یہ 4 فرض ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر ہو تم جنبی یعنی حالت جنابت میں، وہ جس میں غسل فرض ہوتا ہے، فَطَهَّرُوا تو سارا بدن پاک کر لو۔ یہ اوپر جو 4 فرض ہیں وہ وضو کے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، یا آئے کوئی تم میں سے قضاء حاجت کے بعد، یا صحبت کی ہو تم نے عورتوں سے، پھر نہ پاؤ تم پانی، تو تیمم کرو پاک مٹی سے، یعنی مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے بازوؤں پر اس سے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر کچھ تنگی، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ خوب پاک صاف کرے تمہیں اور پوری کر دے اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم شکریہ ادا کرتے رہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور یاد رکھو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اور اس کے وعدے کو جو اس نے پختہ لیا تھا تم سے۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب کہا تھا تم نے ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والوں ہو جو مضبوطی سے قائم رہنے والے اللہ کے لیے گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کی عداوت یعنی دشمنی اس پر کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کیا کرو۔ ہوا اقرب للتقوی، یہی زیادہ نزدیک ہے تقوی سے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی لوگ دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم وکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی جب پختہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے کہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً لیا تھا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ یعنی پکا وعدہ بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے 12 سردار۔ وقال اللہ انی معکم، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ لئن اقمتم الصلاۃ، یعنی اگر تم صحیح ادا کرتے رہے نماز اور دیتے رہے زکوٰۃ اور ایمان لائے میرے رسولوں پر اور مدد کرتے رہے ان کی اور قرض دیتے رہے اللہ کو قرض حسن، تو میں ضرور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ اور ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ، اور میں داخل کروں گا تمہیں باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ فمن کافر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ فبما نقضہم
میثاقہم لعنہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ. تو باوجہ یعنی اس وجہ سے کہ ان کی عہد شکنی کی، یعنی ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا اور کر دیا ان کے دلوں کو سخت، یعنی ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اپنی اصلی جگہوں سے. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، اور ہمیشہ آپ آگاہ ہوتے رہیں گے ان کی خیانت پر بجز چند آدمیوں کے ان سے، تو معاف فرماتے رہیے ان کو اور درگزر فرمائیے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو. ومن الذین قالوا ان نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم نصرانی ہیں، ہم نے لیا تھا پختہ وعدہ ان سے بھی، سو انہوں نے بھی بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے بھڑکا دی ان کے درمیان عداوت یعنی دشمنی اور بغض کی آگ روز قیامت تک. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور آگاہ کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اے اہل کتاب، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے کتاب سے، اور درگزر فرماتا ہے بہت سی باتوں سے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تشریف لائے ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک کتاب یعنی قرآن مبین ظاہر کرنے والی. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. دکھاتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی کی، یعنی اس کی رضا کی، سلامتی کی راہیں، یعنی کہ اس کے ذریعے سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، اور نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے اجالے کی طرف اپنی توفیق سے، اور دکھاتا ہے انہیں راہ راست. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تو مسیح بن مریم ہی ہے. قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے حبیب آپ فرمائیے کون قدرت رکھتا ہے اللہ کے حکم میں سے کوئی چیز روک دے، یعنی اگر وہ ارادہ فرمائے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کو، تو کون روک سکتا ہے اسے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء، پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ احباء، اور کہا یہود اور نصارہ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں. قل فلما یعذبکم بذنوبکم، آپ فرمائیے اگر تم سچے ہو تو پھر کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں پر. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو اس کی مخلوق سے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. اے اہل کتاب، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، صاف بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام الہی بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا.
تاکہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ڈرانے والا۔ یعنی اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور مدتوں بعد، یعنی کہ 500 سال بعد تشریف لائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اس لیے مدتوں آنا بند رہا تھا رسولوں کا اور پیغمبروں کا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، اب تو آ گیا ہے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہوا، جب بنائے اس نے تم میں سے انبیاء اور بنایا تمہیں حکمران اور عطا فرمایا تمہیں جو نہیں عطا فرمایا تھا کسی کو سارے جہانوں میں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں، یعنی کون سی پاک زمین؟ بیت المقدس، جسے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور نہ پیچھے ہٹو پیٹھ پھیرتے ہوئے ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، کہنے لگے اے موسیٰ اس زمین میں تو بڑی جابر قوم آباد ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں جب تک وہ نکل نہ جائیں وہاں سے۔ وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اور اگر وہ نکل جائیں اس سے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، اس وقت کہا دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، انعام فرمایا تھا اللہ نے جن پر کہ بے دھڑک داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اور جب تم داخل ہوں گے دروازے سے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے۔ وَعَلَى فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر ہو تم ایماندار۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں قیامت تک جب تک کہ وہ وہاں ہیں، پس جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں لڑو ان سے، ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے۔ قال رب انی لاملک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب میں مالک نہیں ہوں بجز اپنی ذات کے اور اپنے بھائی کے، پس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور ان نافرمان قوم کے درمیان۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ سرزمین حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 سال تک۔ یتیہون فی الارض، سرگرداں پھریں گے زمین میں، یعنی بھٹکتے پھریں گے زمین میں۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، سو نا غمگین ہوں آپ ان نافرمان قوم کے انجام پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ پڑھ کر سنائیں انہیں خبر دو فرزندان یہ آدم کی ٹھیک ٹھیک، یعنی دو آدم کے بیٹوں کی ٹھیک ٹھیک خبر۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب دونوں نے قربانی دی تو قبول کی گئی ایک سے اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے، یعنی حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، تو دونوں نے قربانی دی۔ اس وقت جو ہے آگ آ کے کھا لیتی تھی، تو ایک کی قربانی جو ہے آگ نے کھا لی، یعنی وہ جو ہے حابیل کی، اور قابیل کی نہیں کھائی، تو ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہ ہوئی۔ قال لأقتلنک، اس دوسرے نے کہا قسم ہے میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا، یعنی جس کی قربانی قبول نہیں اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو پہلے نے کہا تو بلا وجہ ناراض ہوتا ہے، قبول فرماتا ہے اللہ صرف پرہیزگاروں سے۔ یہ چھٹا سپارہ نفس ہو گیا۔